من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں وہ باتیں ہیں کہ اگر اس آیت ہی پر آدمی اپنے سارے معاملات کو موقوف کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے اسی ایک آیت پر اس کا عمل کر لینا کافی ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایسی بات آپ بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد کسی سے بھی اس کے متعلق کوئی سوال نہ کروں، مجھے کوئی اور بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، ایسی بات آپ مجھے ارشاد فرما دے اسلام کے بارے میں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد اس پر قائم ہو جا، فاستقم، اس پر قائم ہو جا۔ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کو ماننا ہی ایمان ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ماننے کی وہ سب اللہ کو ماننے میں آ جائے گی۔ نبی کو ماننا تو بھی اللہ ہی کو ماننے میں ہے، کہ جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو جس نے کسی کو بھیجا اس کو بھی ماننا ہوگا، اور جو اس کے ساتھ بھیجا اس کو بھی ماننا ہوگا۔ تو ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اسی اللہ نے نبی کو بھیجا، ہم نے نبی کو مانا۔ اسی اللہ نے نبی کے ساتھ وہ ساری باتیں بھیجی جو ہمارے لیے ہدایت کی تھی، تو ہم نے ان ساری باتوں کو بھی مان لیا۔ تو رب اللہ کہہ کر یہاں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، مطلب جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو گئے، اس سے ادھر ادھر نہ گئے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام نے پڑھی، اور پھر فرمایا قد قال الناس ثم کفر اکثرهم، ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ بات کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم مسلمان ہو گئے، یہ بات لوگ کہیں گے، پھر فرمایا ثم کفر اکثرهم، پھر ان میں اکثر کافر ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بے فکر اور بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان پر استقامت پاتے رہنا چاہیے۔ ایمان پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر وہ اسلام پر ثابت قدم ہو جائے، پوری زندگی ثابت رہے، یہاں تک کہ مرتے دم تک وہ اسی پر ثابت رہے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچے، جس سے اس کا ایمان برباد ہو۔ تو ایمان کو ٹھیس کن چیزوں سے پہنچتی ہے؟ ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے برے اعمال سے، ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے اسلام کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے سے، ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے اپنے ایمان کے اندر تردد پیدا کرنے سے۔ تو ہم اپنے ایمان کو ان تمام باتوں سے بچائیں
اور اس بات پر ثابت قدم ہو جائیں کہ بحمدہ تعالی میں مسلمان ہوں، تو اس میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چاہے کیسا ہی معاملہ اور حادثہ میں اسلام کے خلاف دیکھ لوں، دشمنان اسلام کی کیسی ہی طاقت میں دیکھ لوں، دشمنان اسلام کا کیسا ہی غلبہ میں دیکھ لوں، اس کے باوجود بھی میں اسلام پر قائم و دائم رہوں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام پر استقامت پا لینا، ایمان پر استقامت پا لینا۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا آزمائش کا دور ہے، بڑا ہی آزمائش کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، بعض لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اسلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسلام جن چیزوں کی باتیں کرتا ہے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ یہ کہہ کر اسلام کی باتوں کو آج کے زمانے میں اپنی نظروں سے اتارتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ تو سب پرانے زمانے کی بات ہے، نیا زمانہ ہے، نئی سوچ ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ کہاں تک پہنچ گئے اور ہم انہی پرانی باتوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے، ان میں بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن غیروں کی تعلیم سے ایسے مرعوب ہو گئے ہوتے ہیں کہ انہیں اسلام کے اندر شک و شبہ نظر آتا ہے، تردد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض دوسرے مذہبوں کی کچھ طاقت و قوت یا ان کے معاملات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام حق پر ہوتا تو آج ہم مظلوم نہ ہوتے، اسلام حق پر ہوتا آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے، آج ہمارے اندر غربت نہ ہوتی، آج ہم دنیاوی ترقی سے دور نہ ہوتے۔ اس طرح کے تردد کے شکار مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص نوجوان نسلیں ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جو تردد کے شکار ہو رہے ہیں، جن کو اسلام کے مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کی باتوں میں شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں، دنیاوی ٹیکنالوجی کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اسلام کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام پڑھا کب ہے، اسلام کو سیکھا کب ہے؟ ہم مطمئن صرف اتنی باتوں پر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم کو دیکھ کر قرآن پڑھنا یاد ہے، نماز کے 4 مسائل سیکھ لیے، زکوٰۃ کے مسائل ہمیں تھوڑے بہت یاد ہے، حج ہم نے کر لیا ہے۔ ہم اپنے اوپر سے یہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے بارے میں بہت جانکاری حاصل کر لی ہے، بہت معلومات حاصل کر لی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے اسلام صحیح معنوں میں سیکھا نہیں ہے اور پھر اسلام کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو قصور اسلام کی باتوں کا نہیں، قصور ہماری کم علمی کا ہے، ہماری جہالت کا ہے، ہماری نادانی کا ہے کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ورنہ بحمدہ تعالی اسلام اور اسلام کا ہر نظریہ ایسا ہے جو عقلاً تسلیم کیا جاتا ہے، اہل عقل اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام لانے والے کوئی دیوانے لوگ نہیں تھے، اسلام لانے والے کوئی پاگل لوگ نہیں تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس زمانے کے بھی اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج بھی آپ انکشافات سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا، فلاں سائنسدان نے اسلام قبول کر لیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ پھر انہوں نے جب اسلام کو سمجھا تو ان کے سامنے اب ان کی جدید ٹیکنالوجی پھیل ہوتی نظر آئی اور حقیقت میں اسلام ہی سچا مذہب ثابت ہوتا نظر آیا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ باتیں ہیں، وہ باتیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ یا تو آپ اسلام کو مکمل پڑھو، مکمل اسلام کو پڑھو، اسلام کا کوئی حکم ہے، شریعت کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کے پیچھے ریزن کتنے ہیں، دلیلیں کتنی ہیں، ان دلیلوں کو پڑھو۔ اور پھر وہ دلیلیں سمجھ میں نہ آئے تب تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عقل مند آدمی جو اپنا ہر نظریہ کی بنیاد عقل پر رکھتا ہے وہ اسلام کو پڑھے اور اس کی عقل اسلام کو تسلیم نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کو پورا نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر دو ہی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ہوتے ہیں جو جانکار ہوتے ہیں اور یا وہ ہوتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں۔ تو انجان جانکار لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے مکمل اسلام کو نہیں پڑھا ہے تو ہم ان کی پیروی کر لیں جنہوں نے مکمل اسلام کو پڑھا ہے، ہم ان کے پیچھے لگ جائیں جنہوں نے مکمل اسلام کو پڑھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری قسم کے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں، اللہ سے ڈرے اور سچوں کے ساتھ رہیں، جنہوں نے مکمل اسلام پڑھ لیا ہے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ جب ایسے جلیل القدر لوگ، عقل کے حامل لوگ اسلام قبول کر کے یا اسلام میں رہ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے جو خدمات ان کو میسر ہوئی، ان خدمات پر جب وہ عمل کر رہے ہیں تو یہ کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم ان کی پیروی کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بزرگان دین کی پیروی کرنے کے لیے اسی لیے کہا گیا، نبوت کا دروازہ بند ہوا، اولیاء کرام کو اسی لیے بھیجا گیا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہندوستان میں اسی لیے تشریف لائی مکمل اسلام کو پڑھ کر، تاکہ جو مکمل اسلام نہ پڑھ سکے وہ اس کامل الاسلام کی پیروی کر لے، بس اسی کے پیچھے وہ اسلام میں رہے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار کر دیا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اسی بات کو ہمارا رب فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ استقامت حاصل کر لیے۔ تو یہ ہے استقامت کا معنی کہ اس بات پر آپ بالکل قائم ہو جائیں، ذرہ برابر آپ کے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنا عقیدہ ایسا مضبوط کر لے، ہر کام کے اندر یہی جانے کہ ساری کائنات کا نظام اور سارے معاملات اللہ ہی فرماتا ہے، ذرہ برابر اس میں شک پیدا نہ کرے۔ دیگر مذاہب کی طرح کئی معبودوں کو نہ مانے، بلکہ یہ کہہ کر کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی کو مانے اور اسی پر مرتے دم تک ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کا معنی کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت کا معنی یہ ہے کہ بندہ امر اور نہیں پر قائم رہے۔ امر و نہیں مطلب جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے
ان کاموں کو کرتا رہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رکتا رہے۔ ایمان لانے کے بعد، یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو کرے اور جن باتوں سے منع کیا ان سے رکا رہے، تو یہ ہے ایمان پر استقامت پانا۔ کہ بندہ جب اپنی خو اور اپنی عادت اس طریقے سے بنا لے گا تو سمجھئے کہ وہ ایمان پر استقامت پا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت کا معنی، کہ استقامت کا معنی یہ ہے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت اس کی نہ ہو۔ اب جو کام بھی کرے، اب ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ دینی کام بھی ہے، دنیاوی کام بھی ہے، تو اگر ہمارے دینی کام، تو ظاہر سی بات ہے دینی کام جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا، لیکن شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے ان دینی کاموں کو بھی وہ دنیا کے کام بنا دیتا ہے، ریاکاری کو داخل کر کے۔ مثال کے طور پر نماز مکمل عبادت ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کی عاجزی کو پیش کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کو پیش کرنا ہے، یہ مکمل، کہ کوئی بندہ کسی کے آگے کیسے کھڑا رہے گا، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے مطلب تعبدی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، عبادت کا معاملہ انجام دے رہا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام میں قرات کرتا ہے، رکوع میں تسبیحات کو پڑھتا ہے، سجدے میں تسبیحات کو پڑھتا ہے، اللہ کی تحمید اور تسبیح کو بیان کرتا ہے، تو گویا کہ مکمل طور پر ایک بندہ اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر عاجز و انکساری پیش کرتا ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک نماز عبادت، لیکن اس عبادت کو دنیا داری بنا دیتا ہے ابلیس، ریاکاری کو داخل کر کے۔ چل نماز پڑھ، اچھی طرح سے پڑھ، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں بہت اچھا نمازی ہے۔ ہماری اب وہ نماز اگر ہم نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، لوگ ہمیں نیک کہیں، تو ہماری وہ ساری نماز اب دین نہ رہی بلکہ دنیا ہو گئی۔ زکوٰۃ دینا مکمل عبادت ہے، لیکن ریاکاری کا اس میں دخل ہو جاتا ہے۔ زیادہ دے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، زکوٰۃ دین تھا لیکن ریاکاری نے داخل ہو کر اسی دین کو دنیا بنا ڈالا۔ حج کرنا ایک عبادت ہے، ہر رکن اس کا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کو پیش کرنا ہے، لیکن حج اس لیے کیا تاکہ لوگ حاجی کہیں، ایک ذمہ داری سر سے اترے، کچھ مزہ آئے، کچھ گھومنے پھرنے کا لطف اٹھایا جائے، اسی لیے یہ کام کیا۔ تو مکمل حج ہمارا دین نہ رہا بلکہ دنیا بن گیا۔ اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنی بھی دینیات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں جو مکمل عبادت ہے، ان کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ میں یہ کام صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو استقامت کہتے ہیں، کہ اگر وہ ہر چیز میں کامیاب ہو جائے اور کسی بات میں بھی ریاکاری کا دخل نہ کرے تو وہ سمجھیے کہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا۔ اور یہی ہے استقامت، کہ وہ اللہ کی طرف سے مستقیم ہو گیا، مطلب جو اس نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو وہ حقیقت میں اپنے رب کو اللہ مان رہا ہے۔ ورنہ اگر نماز ہم نے دکھاوے کے لیے پڑھی تو یہ نماز اللہ کے لیے نہ ہوئی، یہ اس کے لیے ہوئی جس کے لیے پڑھی۔ اسی لیے حدیثوں کے مفہوم ہیں،
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائے گی، اہل علم کا علم ان کے منہ پر مارا جائے گا، حاجی اور شہید کو کہہ دیا جائے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ تو سب تم نے دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ چونکہ عبادت نام ہے صرف اللہ کے لیے کرنے کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور اگر وہ کام دنیاوی کام ہے، بظاہر طور پر اگر وہ کام دنیاوی ہے تو اس دنیاوی کام کو دین بنائے جبکہ وہ جائز ہو۔ اور مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ جائز عمل کرے، ناجائز کام تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ناجائز کاموں پر تو ہم پر پابندی ہے، ناجائز کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے، حکم ہے جائز کام کرنے کا، اور جائز کام کرنے پر ہمیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں اخلاص پیدا کریں۔ بظاہر کاروبار کرنا یہ ایک دنیاوی کام ہے، نوکری کرنا ایک دنیاوی کام ہے، شادی بیاہ کرنا بظاہر دنیاوی کام ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ ایک دنیاوی کام ہے، لیکن اسی دنیاوی کام کو ہم دین بنا سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر کے۔ اگر ہم نے شادی بیاہ اللہ کے حکم کے مطابق کی تو یہی شادی بیاہ ہمارے لیے نہ صرف معاملہ رہے گا بلکہ یہی عبادت کا درجہ بن جائے گا۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نکاح کی مجلس میں شریک ہونا نفل عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے، کہ بندہ نفل عبادت میں مشغول ہو، اس سے بہتر اگر کہیں نکاح کی محفل ہو تو اس میں شرکت کرے۔ اب نکاح کی محفل سے مراد کھانا وانا نہیں ہے، جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہو، اللہ و رسول کا خطبہ پڑھا جا رہا ہو، وہاں شرکت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح صرف معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل ہے، اور وہاں بندہ اس کی پابندی کرتا ہے تو اس میں شریک ہونا اس کے لیے دنیاوی معاملات سے بہتر یا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں دیکھیے معاملہ تھا نکاح، لیکن اگر حسن نیت سے کرا، اخلاص نیت سے کیا تو یہی نکاح ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ کاروبار دنیاوی ہم کماتے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن اگر اسی کو جائز طریقے سے کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا تو یہی کاروبار ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب دنیا کے تمام جائز کام آپ سوچتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے، اور ان میں اخلاص کو پیدا کرتے چلے جائیے۔ نیت یہ کیجئے کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں دین اسلام کو تقویت پہنچاؤں گا، تو پھر اس کی وہ دنیا دین بن جائے گی، اور یہی ہے اس کا دین پر استقامت پانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کہیں کہ ہم اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت پا گئے، تو یہ ہے استقامت کا معنی۔ اب جو استقامت پا جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو ایمان لا کر ایمان پر استقامت پا جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں جو دین پر استقامت پا لیتا ہے، اور فرشتے اتر کر انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں بہت سے خوف سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، انہیں برے خاتمے سے مامون کر دیا جاتا ہے، دنیا ہی کے اندر انہیں یہ اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، انہیں خوف سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، انہیں قبر کا خوف نہیں ہوتا، انہیں قیامت کے خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی دنیا چھوٹنے کا انہیں غم ہوتا ہے۔ فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے اس بات کی انہیں خوشخبری سناتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کو جو واقعی حقیقت میں ایمان پر ثابت قدمی اختیار کر لیتا ہے اسے دنیا ہی میں 3 بشارت سنا دی جاتی ہے، اور 3 وقت یہ بشارت سنائی جاتی ہے۔ ایک بشارت اس کو مرتے وقت جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو اسے حسن خاتمہ کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ حسن خاتمہ یعنی اچھا خاتمہ، کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ اسے نزا کے وقت سکرات کی تکلیف میں حسن خاتمہ کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ اور دوسری بشارت جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اسے یہ سنا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے قبر کے مراحل کو آسان کر دیا ہے۔ یہ دوسری بشارت ہے۔ اور تیسری بشارت اسے قیامت کی سنا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی تیرے حساب و کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی بشارت ان لوگوں کو دنیا میں سنا دی جاتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لا کر ایمان پر استقامت کو حاصل کر دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے زمانے میں یقیناً ایمان پر ہر طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایمان ہر طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہم بسا اوقات بہت سی چیزوں کو اپنے لیے ترقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں غیر محسوس طریقے سے اپنے ایمان سے اس ترقی کے راستے سے دور کیا جاتا ہے۔ اس ترقی کے راستے کا جھانسا دے کر اپنے ایمان سے دور کیا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو سوچنا ہوگا، ہر کام کرنے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ کہیں اس کام کے کرنے سے میرے ایمان کو کوئی ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری آخرت خراب ہو جائے۔ کیونکہ آج ہر طرف سے ایمان پر حملے ہیں، ہر طرف سے عقیدوں کی بربادی ہے اور عقیدوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جیسے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت سے ماننے والے مذہب کے لوگ رہا کرتے ہیں، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے، ہر ایک کے اللہ کو یا اس کے گمان کے مطابق جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کا نظریہ الگ ہے۔ لیکن اسلام ہر نظریے سے ایک الگ نظریہ رکھتا ہے۔ اسلام کا نظریہ توحید کا نظریہ ہے، اسلام کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اب اسی توحید کو بہت طریقوں سے برباد کیا جا رہا ہے۔ شرک اصغر تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے عمل میں ریاکاری کر لی، اور آج مسلمان شرک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں ترقی کے نام پر اور لوگوں سے میل ملاپ کے نام پر وہ مندروں میں بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسانیت کے نام پر گھنٹے بجاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، انسانیت کے نام پر وہ غیر مذاہب کے شلوک بھی پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس کے پڑھنے میں کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، جب ساری ہی چیزیں آپ کو کر لینا ہے تو پھر اسلام نام کس کا رہ جائے گا؟ آج تعلیم کے نام پر ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سی وہ باتیں ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے جو ان کے ایمان کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ بچہ ہے، بچے پر کیا اسلام کا حکم ہوگا؟ اگر بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، اور 7 سال کے بچوں میں عموماً تمیز آ جاتی ہے، تمیز کا مطلب اچھی بری چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ پہچاننے لگتا ہے۔ وہ آگ اور پانی کو جانتا ہے، آگ کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، اور پانی میری پیاس بجھائے گا۔ اس طرح کے نقصان دہ چیز اور نفع بخش چیزوں کو وہ جانتا ہے، اس لیے 7 سال کی عمر
بچے کے لیے اس کی تمیز کے لیے کافی ہوتی ہے. اس لیے شریعت کے کچھ احکام اس کے 7 سال کی عمر ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر 7 سال کی عمر میں اس سے کوئی کفر سرزد ہوا تو وہ مانا جائے گا, اس سے اس کو توبہ کرنی ہوگی. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو یہ اور بات ہے کہ جب تک مکلف نہیں ہوتا, مکلف یعنی شریعت مطہرہ کے حکم کا پابند, جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کا کفر و ایمان بالغ ہونے سے پہلے پہلے کا معتبر ہے کہ اسے اپنے اس معاملے میں چوکنا ہونا پڑے گا. اور جب تک وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں لیتا, یہ ساری ذمہ داری اس کے والدین پر آئے گی کہ وہ دیکھے کہ میرا بیٹا کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہے جس سے اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر 12 سال تک ہے, جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کو سلامت اور حفاظت کے ساتھ رکھے. کہیں وہ اسکولوں میں جا کر کہیں کسی مورتی کے آگے پرستش کا معاملہ تو نہیں کر رہا ہے, کہیں اسکولوں کے نام پر جو دعائیں ہوتی ہیں ابتدا میں کہیں اس میں وہ غیر مذہب کے سلوک تو نہیں پڑ رہا ہے, کہیں غیر مذہب میں بہن بھائی کی رشتہ داری کے نام پر اپنے ہاتھوں پر راکھی تو نہیں بنوا رہا ہے, یا راکھی تو نہیں باندھ رہا ہے کسی کو. یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہوگی, سمجھنی ہوگی. جب ہر مذہب اپنے مذہب کے نظریات کا پابند ہوتا ہے, اس کے اصول کی حفاظت کرتا ہے, تو بحیثیت مسلمان ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات کے پابند ہو. انسانیت کے نام پر ہم سارے انسانوں کی تعظیم کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, انسانیت کے نام پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں بات ہمارے اسلام کی آئے, عقیدے کی آئے, نظریے کی آئے, تو وہاں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اسلام پر رہ کر ہر وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو کام ایک انسانیت کے ناطے میں کرنا ہے, لیکن جہاں پر ہمارا عقیدہ ہی ڈیمیج ہوتا ہو پھر اس سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے لگ جائے. بہت سے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر, لیکن جس طریقے سے ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے ایک اللہ کو مان کر, کیا وہ اس طرح کا کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر ایک اللہ کو مانے گا تو اس کے مذہب کے مطابق وہ اپنے نظریے کو ٹھیس پہنچا رہا ہے, تو وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے, وہ ہمارے قریب نہیں آتا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, انسانیت کے نام پر پھر کیوں ہم اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہوگا, اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہوگا اور ان پر کڑی نظر رکھنی ہوگی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم خود ایمانیات کو جانتے ہوں, کس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے, ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے, اس کی تفصیل ہم خود جانتے ہوں, تب یہ ساری چیزیں ہو پائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے ایمانیات کا پڑھنا اور جن چیزوں سے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے ان چیزوں کا پڑھنا اور اس کا علم حاصل کرنا, یہ ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے, اور آج کے زمانے میں اور زیادہ لازم ہے. بالخصوص ہندی مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ یہاں پر ایمان کے برباد کرنے کے بہت سے راستے ہیں, ایمان کے برباد کرنے کے بہت سے راستے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری زبان عربی نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دنیا کے نام پر بہت دور ہو چکے ہیں. تو کوئی بھی ہمارے ایمان کو برباد کر سکتا ہے. اس لیے ایمان کو تقویت پہنچانے والی چیزیں اور ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں, ان دونوں سبجیکٹ کو ہمیں پڑھنا ہوگا. اور صرف ایسے ہی نہیں کہ بھئی کوئی کتاب اٹھائی پڑھ لیا, بلکہ جیسے ایک اسکولی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے, اپنا ایک مستقبل بنانے کے لیے, فیوچر بنانے کے لیے, اسی طریقے سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ ایک سلیبس کے طور پر ہم اس علم کو حاصل کریں.
کوشش کریں، آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے ایسی یہ سب چیزیں حاصل کرنا۔ آج ہم اگر کہیں بیٹھ جائیں تو بڑی بڑی دین کی باتیں ہم میں سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے بیسک اسلام کی معلومات تو اکثر بتانے سے قاصر ہو جائیں گے۔ میرا خطاب، اور میں ہر اس سے مخاطب ہوں کہ جو واقعی بحمدہ تعالی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان رہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے ایمان پر موت عطا فرمائے، تو پھر اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، اوامر و نواہی پر عمل کرے، اخلاص کو پیدا کرے، اور اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو جانے، علم حاصل کرے اس کا، تب جا کر وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ صرف ایک جمعہ کی تقریر ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف ایک کسی واعظ میں حاضر ہو جانا اپنے اسلام پر قائم رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ باقاعدگی کے ساتھ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک مضمون ہے، جس پر میں کہتا ہوں کہ کئی سالوں تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جب تک اس طرح کے معاملے نہیں تھے، ایک مسلمان کو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ میں ایمان لایا ان تمام باتوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن آج چونکہ جب عقیدے کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اس عقیدے کی معلومات حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ عقیدہ کیا ہے اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے، یہ ہم جان سکیں، تبھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں ارشاد فرمایا ہے جو یقیناً ہر مسلمان کی کامیابی کا راز ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے۔ تو چونکہ قائم ہونے والے بہت کم ہیں اور بکر جانے والے اور گمراہ ہو جانے والے بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی، حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو اس بات کو کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کفر اکثرہم، ان میں اکثر کافر ہو جائیں گے، فمن مات علیہا فہو ممن استقام، تو جو اس پر مرا مطلب استقامت پر مرا تو وہ اس سے ہے جس نے استقامت کو پا لیا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اتنا کہہ لینے پر، ایمان لا لینے پر صرف مطمئن ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش کر دینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عقائد اسلام کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس دور پرفتن سے ہمارے عقیدوں کو محفوظ فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں ان عقائد پر قائم و دائم رکھ کر حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔